بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر پوری دنیا پر پانی چھا جائے تو کیا ہو؟ اگر آسمان مسلسل برسنے لگے، زمین اپنے سینے سے چشمے اگل دے اور انسان بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ پائے، ایک نبی صدیوں تک اپنی قوم کو پکارتا رہا۔ وہ سمجھاتے رہے، خبردار کرتے رہے، مگر لوگ ہنستے رہے۔ پھر ایک دن لکڑی کے تختے جوڑے جانے لگے، خشک زمین پر ایک عظیم کشتی بننے لگی۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر وقت قریب آ چکا تھا۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ نافرمانی اور اطاعت، غرور اور ایمان، انجام اور نجات کی کہانی ہے۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کے عظیم واقعے کی داستان۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم رسولوں میں سے ایک تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ وہ انبیاء میں ان رسولوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انتہائی طویل عرصے تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم بت پرستی میں ڈوب چکی تھی، حق بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ظلم، سرکشی، تکبر اور گناہ عام ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی، کھلے عام بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی نصیحت کی، مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مہلت ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب فیصلہ آ جائے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں بچاؤ۔ ایک بستی جہاں لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہی ان کے مددگار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں طنز ملتا، ہنسی اڑائی جاتی، کمزور لوگ ایمان لاتے، طاقتور سردار مخالفت کرتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ قوم کے سردار کہتے تھے، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تمہارے پیروکار وہ ہیں جو ہمارے نزدیک کم درجے کے لوگ ہیں۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ غرور تھا۔ سال گزرتے گئے، دہائیوں پر دہائیاں بیت گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے۔ قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے۔ اتنا طویل صبر، اتنی مسلسل دعوت تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ جب قوم نے ہر حد پار کر دی، جب نصیحت کا دروازہ بار بار کھٹکھٹایا گیا مگر کسی نے نہ کھولا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا غصے کی نہیں تھی، یہ ایک نبی کی طویل جدوجہد کے بعد حقیقت کا اعلان تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا گیا کہ اب تمہاری قوم میں وہی ایمان لائیں گے جو لا چکے ہیں، اب غم نہ کرو۔ اور پھر حکم ہوا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ سوچیے، سمندر کنارے نہیں، دریا کے کنارے نہیں، خشک زمین پر کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی جمع کرنا شروع کی، تختے جوڑے گئے، میخیں لگیں، ایک عظیم ڈھانچہ کھڑا ہونے لگا۔ لوگ گزرتے، کہی لگاتے، کہتے، اے نوح، پہلے نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے۔ مگر نوح علیہ السلام خاموش رہے۔ انہیں معلوم تھا جلد ہنسنے والے خود چیخیں گی۔ گھر ڈوبنے لگے، راستے غائب ہو گئے، لوگ پہاڑیوں کی طرف بھاگنے لگے۔ چیخیں، شور، خوف، بے بسی۔ کشتی موجوں پر اٹھتی اور گرتی تھی، ہر موج پہاڑ جیسی لگتی تھی۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے ایک بیٹے پر پڑی۔
जो ईमान नहीं लाया था। बाप की मोहब्बत जाग उठी। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। लेकिन जवाब आया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। ये इंसान का वही पुराना गुरूर था जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी तदबीर पर भरोसा करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। इतने में एक मौज आई और बाप बेटे के दरमियान हाइल हो गई। फिर वो नजरों से ओझल हो गया। ये लम्हा सिर्फ तूफान का नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान आखिरी लकीर थी। पानी बुलंद से बुलंद तर होता गया, जमीन की निशानियां मिटने लगी। दरख्त, मकानात, रास्ते सब पानी के नीचे चले गए। कश्ती अजीम मौजों में तैर रही थी। अंदर खौफ भी था, दुआ भी थी, यकीन भी था। फिर एक वक्त आया, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। बारिश थम गई, चश्मे बंद हो गए, मौजें आहिस्ता होने लगी, पानी उतरने लगा, कश्ती ठहर गई। कुरान बताता है कि कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। सोचिए कितनी खामोशी रही होगी उस वक्त। एक दुनिया डूब चुकी थी और एक नई इब्तिदा सामने खड़ी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान कश्ती से उतरे। जमीन नई लग रही थी, फिजा बदल चुकी थी। ये सिर्फ चंद लोगों की निजात नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें कई अजीम सबक देता है। पहला सबक, हक बात फौरन कबूल ना हो तब भी सच कहना नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा सबक, अल्लाह मोहलत देता है मगर हमेशा नहीं। तीसरा सबक, निस्बत, खानदान, ताकत, माल कुछ भी फायदा नहीं देता अगर ईमान ना हो। नबी का बेटा भी निजात ना पा सका जब उसने इनकार किया। चौथा सबक, निजात सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। आज भी इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत पर गुरूर करता है, मगर एक लम्हा सब बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिलों की कश्ती बनाएं, ईमान की लकड़ी से, तकवा की मीखों से और अल्लाह पर भरोसे के बादबान से। जब दुनिया के तूफान आए तो वही कश्ती हमें बचाएगी।